جی ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسکوپ۔ ایف آئی اے کراچی میں نئے ڈائریکٹر کی تبدیلی کے باوجود سسٹم کا اثر و رسوخ جوں کا توں برقرار ہے، اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ مجاہد اکبر ہوں یا نئے ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زعیم اقبال شیخ ہوں، ان کے احکامات کو تمام سرکل میں تفتیشی افسران نظر انداز کرتے ہوئے سابقہ ڈائریکٹر عبدالسلام شیخ کے احکامات پر ہی عمل درآمد کر رہے ہیں، جس کی ایک واضح مثال حالیہ دنوں میں ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل میں درج ہونے والی ایک ایسی ایف آئی آر ہے جس میں حوالہ ہنڈی کے مرکزی کردار کو گرفتار کرنے کے باوجود ایف آئی اے کی ٹیم نے رہا کر دیا، اور اس کی رہائی کا عمل اتنا مشکوک ہے کہ جس میں تفتیشی ٹیم پر رشوت کی وصولی کے جو الزامات ہیں وہ درست ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کی ٹیم نے گزشتہ ہفتے سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی میں میجر شیڈر کے دفتر پر ایک کارروائی کی، اور اس کارروائی میں اس دفتر سے، جو دفتر آڈیونک اور ڈینی نامی کمپنی، معروف ساؤنڈ سسٹم کمپنی کا مین ڈیلر ہے پاکستان میں، اس کمپنی سے نکلنے والے ریکارڈ میں حوالہ ہنڈی کے واضح شواہد ایف آئی اے کی ٹیم کو ملے، اور اسی بنیاد پر ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل میں حافظ بلال اور اس کمپنی کے اکاؤنٹنٹ عمیر بٹ پر مقدمہ درج کیا گیا۔ لیکن یہ مقدمہ اتنا جس طرح درج کیا گیا اور اسی بھونڈے انداز میں ملزم کو رہا کیا گیا، جس کی نظیر ماضی میں بھی نہیں ملتی ہے۔ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کی تفتیشی ٹیم کے خلاف اسی بھونڈی حرکت کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ زون مجاہد اکبر نے ایف آئی اے ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن کراچی بشیر سمرو کو انکوائری افسر مقرر کیا، لیکن اس انکوائری افسر پر سندھ میں چلنے والے سسٹم کے ذریعے تفتیشی افسران نے ملی بھگت کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش شروع کر دی ہے، جس پر موجودہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اور نئے ڈائریکٹر کے اوپر کی تعیناتی پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا کہ یہ ڈائریکٹر کیا سابقہ احکامات کے ذریعے ہی چلتے رہیں گے، یا اپنی ٹیم کے ذریعے ایک نئی کارروائی کرنے میں جو ہے وہ اس کارروائی کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن ابھی تک اس پوری ٹیم میں، اس پوری تفتیش میں اس طرح کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے اس پورے عمل کو بہت ہی مشکوک انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو مرکزی کردار ہے حافظ بلال، اس ملزم کو ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے 169 کی رپورٹ کے ذریعے، جو عدالت میں ابھی منظور بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ہی اس کو رہا کر دیا، جس سے اس پورے عمل میں اور زیادہ مشکوکیت بڑھ رہی ہے۔ اور لیکن اس رپورٹ کی منظوری جو عدالت میں جمع ہوئی وہ بھی سابقہ ڈائریکٹر کی منظوری کی وجہ سے ہوئی، اور اسی منظوری سے ہی اس کو عدالت میں جمع کرایا گیا، لیکن عدالت میں جج کی غیر حاضری کی وجہ سے، جب جج موجود ہی نہیں ہے لیکن وہ ایکسیپٹ ہوئی نہیں ہے رپورٹ، اور اس کے ملزم کو آپ نے رہا کر دیا۔ اس پورے عمل کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے محسن بٹ صاحب ہیں، انہوں نے ڈائریکٹر کراچی کی تبدیلی صرف اس حد تک کی ہے کہ جو سسٹم کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ سسٹم کا اثر و رسوخ ابھی تک برقرار ہے، اور عبدالسلام شیخ کی تبدیلی صرف اسی وجہ سے کی گئی کہ نئے ڈائریکٹر کو تعینات کیا جائے، اور پرانے ڈائریکٹر ایڈمن کی حیثیت سے اس سارے معاملات کو، سندھ کے اور کراچی کے معاملات کو لے کے چلتے رہیں، اور سامنے جو نئے ڈائریکٹر ہوں ان کا چہرہ ہو، اور وہ ڈمی ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے رہیں، اور اس پورے ایف آئی آر کی انکوائری اور اس کی اثر و رسوخ کی وجہ سے پورا ماحول ایک ایسا بن چکا ہے جس میں نئے ڈائریکٹر کو صرف ڈمی کے طور پر سامنے رکھا جا رہا ہے، اور پرانے ڈائریکٹر کے ذریعے ہی وہ کام چلایا جا رہا ہے۔ ابھی اس تفتیش میں آگے کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، یہ آئندہ آنے والے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔